لیکن قاضی صاحب کو 1932 بھی یاد آیا، 2021 بھی یاد آیا، بیچ میں جو 2011 کا ایکٹ تھا، پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011، وہ قاضی صاحب کو یاد نہیں رہا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کئی دن سے قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے ختم نبوت ایکٹ کے حوالے سے، اس پہ آج ہم بات کریں گے، اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ یہ مقدمہ کیا تھا اور اس کا ایکٹ کیا ہے، یہ فیصلہ کس بنیاد پہ دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت قرآنی آیات اور پاکستانی دستور جو پیش کیا گیا ہے وہ کس حد تک، وہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں، تمام چیزوں کی تفصیلی جائزہ آج ہم لیں گے۔ تفصیلی جائزے سے پہلے چند ایک مقدمات ہم سمجھیں گے تاکہ آگے فیصلے کو، مقدمے کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ مبارک احمد ثانی نامی ایک بندہ ہے جس نے تقریباً 2019 میں تفسیر صغیر کی اشاعت کی تھی، تشہیر کی۔ تفسیر صغیر جو کہ مرزا بشیر الدین محمود کی ایک تالیف ہے جو کہ تحریف قرآن پر مشتمل ہے، جس کا ٹائٹل پر معاذ اللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ اسی تفسیر کا شروع سے لے کر آخر تک تحریف ہی تحریف ہے، اسی لیے اس تفسیر کی تشہیر پر، تبلیغ پر عام طور پہ پابندی کی۔ اس مرزا مبارک الثانی نے اس کی تشہیر کی، اس پہ مقدمہ درج ہوا اور جا کے 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا فیصلہ سنایا۔ اسی حوالے سے قانون کو اگر دیکھا جائے تو 1932 کا ایک ایکٹ ملتا ہے، اس میں اس طرح کی حرکت کرنے والے کے خلاف 6 ماہ کا سزا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے 2011 میں پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 بنا۔ اس ایکٹ کے دفعہ 7 اور 9 میں اس کا سزا تجویز کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کوئی بندہ اس قسم کی قرآن میں تحریف کرے یا قرآن کی ریکارڈنگ میں کوئی جان بوجھ کے غلط قرآن شریف پڑھے، یا اگر تحریر شدہ قرآن پاک کی تشہیر کرے، تبلیغ کرے، تو اس کا سزا 3 سے 10 سال تک تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جا کے اسی قانون میں ترمیم کیا جاتا ہے 2021 میں۔ 2021 میں ترمیم کر کے جو دفعہ 7 اور 9 ہے، اس کا جو سزا ہے، سزا کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں قاضی صاحب کے فیصلے کی طرف۔ قاضی صاحب کی فیصلے کی جو کاپی ملی ہے، اس میں قاضی صاحب نے یہ کہہ کر اس بندے کی ضمانت کی ہے کہ قاضی صاحب کہتا ہے کہ اس مرزا مبارک الثانی نے 2019 میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی تفسیر صغیر کی تشہیر کی ہے، اور یہ جو ایکٹ بنا ہے، قانون بنا ہے، یہ 2021 میں بنا ہے۔ لہٰذا قانون بننے سے پہلے اس نے جو جرم کیا ہے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اسی بنیاد پہ قاضی صاحب نے اس کو ضمانت پر رہائی دی، اور اسی کے ساتھ قاضی صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو 1932 میں ایک ایکٹ ہے، اس کے مطابق 6 ماہ کا سزا ہے، جو کہ اب یہ بندہ تقریباً 1 سال کا سزا بھگت چکا ہے، لہٰذا اس کو رہائی دینا چاہیے۔ لیکن قاضی صاحب کو 1932 بھی یاد آیا، 2021 بھی یاد آیا، بیچ میں جو 2011 کا ایکٹ تھا، پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011، وہ قاضی صاحب کو یاد نہیں۔ اگر بیچ میں 2011 کا ایکٹ یاد رہتا تو 2011 کے قانون کے مطابق اسے کم سے کم 3 سال کا سزا ملنا چاہیے تھا، لیکن فیصلے میں اس چیز کا بالکل قاضی صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ اور اس فیصلے کے دوسرے حصے کو اگر دیکھا جائے تو فائز عیسیٰ نے اس میں آیات کریمہ اور چند ایک دستور پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ آیات کریمہ میں سے ایک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کے اس آیات کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب صرف یہی بن سکتا ہے کہ قرآن پاک کو تحریف سے محفوظ رکھنا، تبدیلی سے محفوظ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ کوئی اور اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تحریف کریں، قرآن پاک کی بے حرمتی کریں، تو کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جا کے قرآن پاک کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے، لہٰذا یہ انتہائی غلط فہمی ہے
اور کم سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے تو وہ بھی اپنے بندوں کے ذریعے سے حفاظت کراتا ہے، ہمارے ذریعے سے، مسلمانوں کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت کراتا ہے۔ تو اس آیات مبارکہ کو یہاں ذکر کرنا یہ بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ فائز عیسیٰ نے اس فیصلے میں دوسرا جس آیات مبارکہ کا ذکر کیا ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس کا مطلب اور مقصد فائز عیسیٰ کا یہ ہو سکتا ہے کہ قادیانی اپنی مذہب کی بے شک تشہیر کریں، تبلیغ کریں، ان پہ پابندی نہیں ہونا چاہیے، ان پہ اکراہ نہیں ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب آپ کچھ غلط سمجھے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائیوں پہ پابندی نہیں ہونا چاہیے، ان پہ اکراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن ہے، مسلمانوں کا قرآن ہے، تو اس پہ پابندی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے کہ کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے، وہ مسلمان ہے، کوئی اگر اس کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کی بھی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اس طرح کی تبلیغ کرتا ہے تو اس پہ بھی اکراہ ہے، اس پہ بھی پابندی ہے۔ تو آپ کے یہ دو آیات مبارکہ اس فیصلے میں ذکر کرنا بہت سارے شکوک و شبہات، بہت سارے اعتراضات، بہت سارے تحفظات جنم دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور جو قرآن پاک کے آیات آپ نے فیصلے میں ذکر کیے ہیں ان کی بھی ضرور آپ وضاحت دیں قوم کو، عوام کو، تاکہ عوام کے ہاں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہو سکیں۔